السلام علیکم۔ ساہیوال سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر نہر کے کنارے انگریز دور کا ایک ریسٹ ہاؤس واقع ہے جسے نائی والا بنگلہ کہتے ہیں۔ اس بنگلہ کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ یہ بنگلہ 1908 میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا تھا تاکہ سرکاری افسران دوران سفر یہاں قیام کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنگلے سے کچھ فاصلے پر ایک نائی رہتا تھا جو مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں ٹھہرنے والے انگریز افسران کی بھی حجامت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بڑا انگریز افسر کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا۔ وہ افسر بڑا ہی سخت تھا اور ملازموں کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح اس نائی سے شیو بنواتا تھا۔ ایک دن نائی کو الگ صبح وانڈے یعنی دور کسی گاؤں میں اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی پر جانا پڑ گیا۔ اگر وہ انگریز افسر کی شیو کیے بغیر چلا جاتا تو اسے واپسی پر افسر کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا اور گالیاں بھی کھانی پڑتی۔ لہٰذا اس مشکل صورتحال میں نائی نے ایک غیر معمولی ترکیب سوچی۔ وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھا، خاموشی سے بنگلے پر پہنچا۔ افسر اس وقت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ نائی نے ایسی مہارت اور احتیاط سے اس افسر کی شیپ بنائی کہ افسر کی آنکھ تک نہ کھلی اور اسے ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ شیپ مکمل کرنے کے بعد وہ نائی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اگلے روز جب وہ حسب معمول بنگلے پر پہنچا تو افسر کو اپنے ملازمین سے سارا واقعہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نائی کی مہارت اور ذہانت پر حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ افسر نے نائی سے کہا کہ تم نے کمال کر دیا ہے، مانگو کیا انعام مانگتے ہو۔ انگریز افسر کے ذہن میں تھا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ اپنے لیے کوئی رقم یا مراد مانگے گا، مگر نائی نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور جواب دیا کہ حضور والا، اگر ممکن ہو تو اس بنگلے کا نام میرے نام پر رکھ دیجیے تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا نام زندہ رہے اور لوگ میرے اس کارنامے کو اور میری برادری کو یاد رکھیں۔ روایت کے مطابق افسر نے اس نائی کی اس خواہش کو قبول کر لیا اور تب سے یہ عمارت اور اس سے ملحقہ علاقہ نائی والا بنگلہ کے نام سے مشہور ہے۔ میں اس کہانی کی سچائی میں نہیں جاتا کہ یہ کہانی صحیح ہے یا غلط ہے یا افسانہ ہے۔ میرا آپ کو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے منتخب کردہ ممبران اسمبلی بڑے چست اور چلاک اور شاطر ہیں۔ اسمبلی میں جہاں پر عوام کو ٹھوکنا ہوتا ہے یا اپنے مفادات، تنخواہیں اور مراد بڑھانے کا معاملہ ہو تو اتنی صفائی، مہارت اور لیاقت سے کام ڈالتے ہیں کہ عوام کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ آج سے کچھ روز پہلے قومی اسمبلی میں ٹیلی کام کمپنیوں کے حوالے سے ٹاور لگانے کے لیے زبردستی شہریوں کی زمین ایکوائر کرنے کا قانون منظر عام پر آیا تھا، جو پاس ہونے کے بعد پتہ چلا۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی سے خاموشی سے اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ پاس ہونے کی خبریں سامنے آئیں، جس پر سپیکر نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیسے پاس ہو گیا۔ اور اب خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے خاموشی سے اپریل 2026 کو امیونٹی اور پریویلیج ایکٹ کے نام پر 2 ایسے بل منظور کر لیے ہیں جس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اراکین اسمبلی اور ان کی فیملی کے لیے تا حیات ویڈیو پاسپورٹ، ممنوعہ بور کے 8 اسلحہ لائسنس، کالے شیشے والی بلٹ پروف گاڑیاں، فری ٹول ٹیکس، آزاد کشمیر سمیت ملک کے ہر صوبہ میں اے اور بی کیٹیگری کی سیکورٹی سمیت تھانہ میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جسٹس آف پیس کے اختیارات اور فوجداری کارروائیوں اور عدالتوں میں حاضری سے استثناء شامل ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اسمبلیوں میں عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کے معاملات پر بحث ہوتی ہے تو اکثر حکومتی اور اپوزیشن پارٹیوں میں اختلافات سامنے آ جاتے ہیں۔
کئی دنوں تک ان بلوں پر بحث ہوتی ہے، حکومتی اور اپوزیشن بینچ الگ الگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب معاملہ اپنی مراعات، سہولیات یا اختیارات کا ہو تو بعض اوقات حیران کن طور پر اتفاق رائے بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپوزیشن اور حکومتی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر نظر آتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عام شہری سوال کرتا ہے کہ کیا عوامی مسائل پر بھی ایسی ہی یکجہتی دکھائی جاتی ہے؟ کیا مہنگائی، انصاف کی فراہمی، صاف پانی، روزگار اور مقامی حکومتوں کے معاملات پر بھی اسی رفتار سے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جواب نہ میں ملتا ہے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ شاید عوام کو اکثر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نام پر منتخب ہونے والے نمائندے کن معاملات میں اتفاق رائے رکھتے ہیں اور کتنے متفق ہوتے ہیں۔ جمہوریت میں قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، لیکن جمہوریت کا حسن شفافیت، عوامی آگہی اور جواب دہی میں ہے۔ جب اہم فیصلوں پر عوامی بحث کم اور خاموشی زیادہ ہو تو شکوک و شبہات اور سوالات جنم لینا فطری بات ہے۔ نائی والے بنگلہ کی کہانی میں ایک شخص نے اپنی مہارت سے ایک افسر کو حیران کیا تھا، اور آج انہوں نے عوام کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ عوام اپنے نمائندے اس لیے منتخب کرتے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہ منتخب کردہ نمائندے ان کے مسائل کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اپنی مہارت، لیاقت کا مظاہرہ کریں گے، نہ کہ اپنے لیے بے پناہ مراعات کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اگر انہوں نے اپنے لیے ہی مراعات اور سہولتیں لینی ہیں تو ان سے علاقے کا وہ غریب نائی بہتر ہے جس نے اپنے لیے پیسے اور مراعات لینے کی بجائے نام کمانے کو ترجیح دی، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تاریخ میں نام وہی زندہ رہتے ہیں جو اپنی قوم کو کچھ دے جاتے ہیں، نہ کہ صرف اپنے لیے سہولتیں اور مراعات حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ارکان اسمبلی کو یہ مراعات، یہ سہولتیں ملنی چاہیے یا یہ واپس ہونے چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔